عدالت کا خلا کلدم ہے، خوب سمجھ لو، چیخ رہا ہوں میں بار بار، یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں، یہ خالصتاً زنا ہے، بدکاری ہے۔ کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اتنا بڑا بلنڈر اہل حدیث کو۔ اچھا عدالت کا چلنے خلا چلنے کلدم ہے، خوب سمجھ لو، ویڈیو چیخ رہا ختم ہوں ہو میں گئی تھی بار کیا؟ بار، یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں، یہ خالصتاً زنا ہے، بدکاری ہے۔ کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اتنا بڑا بلنڈر اہل حدیث لوگ کر رہے ہیں، میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار آپ مسئلہ کس نوعیت کا بیان کر رہے ہیں، اور آپ اس پہ محقق کا دعویٰ کر کے بھی آپ کہتے ہیں یعنی ہم محقق ہیں، دعویٰ یہ ہے، اور تحقیق کا یہ عالم ہے، آپ کو فقہ حنبلی کا نہیں پتا، کتنا بڑا بلنڈر ہے۔ عبداللہ بن عباس کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، ابن تیمیہ کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ خلا سے جب علیحدگی ہوگی تو دوبارہ اگر شادی ہوتی ہے تو مرد کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہوگا، اور جمہور کے نزدیک اب 2 طلاقوں کا حق ہوگا۔ یہ ہرگز اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ شوہر کے گھر کا ایڈریس بس غلط بس بتایا بس جاتا کافی ہے اتنی بات۔ جملہ معترضہ کے طور پہ یہ عرض کر دوں کہ مفتی صاحب نے کبھی بھی جو ہے حنفی حلالے کو زنا نہیں کہا، اور یہاں پر جو ہے عدالتی خلا کو ڈائریکٹ جو ہے غلط کاری قرار دے رہے ہیں۔ ایک بات تو مفتی صاحب نے یہ غلط کہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دلیل صرف یہی تھوڑی ہے کہ بھئی کسی نے جو ہے خلا کو طلاق نہیں کہا ہے، اس کی وجہ سے اس مسئلے میں شوہر کی رضامندی اور عدم رضامندی بھی بات کی جاتی ہے، بلکہ دلائل اور بھی ہیں۔ آئیے جو ہے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اپنی اصل میں چاہتا ہوں کہ اس موقف کو ہی اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اس موضوع ہی کو سمجھ لیا جائے، اور مختصر وقت میں خلا کا موضوع ہی اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اپنی اصل میں یہ جو شادی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے، جس میں میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ یعنی جس بچی کی، جس خاتون کی شادی کی جا رہی ہے اس کی رضامندی، اور جس سے شادی کی جا رہی ہے اس کی رضامندی، یہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اس میں ولی بھی ہے، اور ولی کی رضامندی کے بغیر بھی کام نہیں ہوگا، لیکن زندگی گزارنے کے حوالے سے ان دونوں کی رضامندی بہت اہم ہے۔ اب جب تک ان دونوں کی رضامندی قائم ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی رضامندی برقرار نہ رہے تو خاندان کا یہ ادارہ چلنا چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں میاں بیوی، ان کے گھر والے اور شرعی نظام اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ آپس کی خوشی، زوجین کے درمیان جو اچھا تعلق تھا، معمول کا رابطہ جو تھا، وہ دوبارہ لوٹ آئے۔ لیکن اگر یہ بات ممکن نہیں ہو پاتی تو یہ عقد توڑنے کے اعلان کا مرحلہ آتا ہے، یعنی جو معاہدہ تھا، جو ایگریمنٹ تھا، جو کانٹریکٹ تھا، جو عقد تھا، اس کے توڑ دینے کا اعلان اب ہوا چاہتا ہے، اس کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ تو اب یہ مرحلہ مکمل کیسے ہوتا ہے؟ جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی دونوں کے تعلقات اس طرح خراب ہوتے ہیں کہ اب جدائی کا مرحلہ آ گیا، اس عقد کو، اس معاہدے کو توڑنے کا مرحلہ آ گیا، ایسے میں مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ اچھا، ہاں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگ جائیں، یا مرد بیوی کو ناپسند کرے، یعنی شوہر بیوی کو ناپسند کرتا ہے، بیوی شوہر کو ناپسند کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے عام طور پہ مرد ہی طلاق دے دیتا ہے، طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ یا مرد کو بیوی پسند نہیں ہے، تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ لیکن صورتحال یہ نہ ہو، صورتحال یہ نہ ہو، صورتحال یہ ہو جائے کہ عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور مرد کسی بھی وجہ سے عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو عورت کے اختیار میں کیا ہے؟ بھئی شریعت عدل پر قائم ہے، مساوات تو میں نہیں کہوں گا، حالانکہ بہت ساری چیزوں میں مساوات بھی ہے، مساوات اور برابری بھی ہے، جہاں عدل کا تقاضا برابری میں ہے وہاں برابری بھی ہے، جتنے درجے میں برابری سے عدل ہوگا اتنے درجے میں برابری بھی رکھی ہے شریعت میں، اور جہاں پر برابری کرنے میں عدل کا تقاضا پورا نہیں ہوگا وہاں برابری نہیں ہے۔ بہرحال اگر صورتحال یہ ہو کہ خاتون کو شوہر سے مسئلہ ہو، خاتون کو دقت ہو اپنے شوہر سے، اور وہ اس کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، تو وہ کیا کرے؟ مرد کو تو یہ ہے کہ عورت سے وہ خوش نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق کی خرابی، اپنی خرابی میں آخری مرحلے کو پہنچ چکی ہے، تو اس کے پاس تو طلاق کا اختیار ہے۔ لیکن عورت کو اگر شوہر ناپسند ہے اور تعلقات اور ناپسندیدگی اس آخری درجے میں ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو وہ کیا کرے؟ میرے بھائیوں، اسی کا نام خلا ہے۔ یہاں پر شریعت عورت کو خلا کا اختیار دیتی ہے۔
البتہ مرد جو طلاق دیتا ہے اس کا پروسیجر بالکل مختلف ہے، اور عورت کو جو خلا کا اختیار ہے اس کا پروسیجر مختلف ہے۔ اور یہ مختلف کیوں ہے؟ یہ مختلف اس لیے ہے کہ اسی سے عدل کا تقاضا پورا ہوگا، اور اسی سے خاندان کے آپس میں مربوط رہنے، جڑے رہنے اور باقی رہنے کا تقاضا پورا ہوگا۔ اب یہ جو خلا ہوتا ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ عورت شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے گی کہ بھئی مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور شوہر عورت کے مطالبے پر لفظ طلاق بول کر یا کسی اور لفظ سے جدا کر دے، چاہے وہ طلاق کا لفظ بولے یا یہ کہے تم چلی جاؤ اپنے گھر، اس کا مقصد وہی ہو، یا آپ سے تمہاری جدائی ہے، یا میں تم کو خلا دیتا ہوں، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے صیغے کے ذریعہ وہ عورت کو جدا کر دے۔ بس ایک یہ ہے کہ یعنی طلاق کا لفظ بھی بولا، لفظ بولا طلاق کا، لیکن بیچ میں معاوضہ ہے، عوض ہے، مہر اس نے واپس کیا ہے، یا کوئی بھی چیز اس کی معاف کر دی ہے جو اس کے ذمہ تھا، مثلا نان و نفقہ باقی تھا وہی اس نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا ہے، کوئی بھی چیز تھی جو عوض ہے، شرعاً عوض بن سکے، فقہائے کرام نے اس کے عوض کی تصریح کی ہو، تو وہ عوض اگر بیچ میں ہے اور شوہر نے بیوی کے مطالبے پر طلاق کا لفظ بھی استعمال کیا تو وہ خلا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ بیوی نے شوہر سے جدائی کا مطالبہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ لیجیے اپنا جو آپ نے مہر کی رقم دی تھی یہ لیجیے، یہ آپ نے ہدیہ دیا تھا یہ لے لیجیے، یہ آپ کا میرے اوپر خرچ باقی تھا یہ معاف ہے، آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ ایسی صورت میں شوہر جب طلاق دے گا تو وہ خلا ہے، عورت جدا ہو جائے گی۔ ایک صورت یہ ہے، یہ آسان سی صورت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جب شوہر طلاق پر راضی نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے اچھے سے مسئلہ کہ بھئی آپ دیکھیے کہ جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ کس طرح شریعت کے بالکل مطابق ہے، اور کس طرح سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اور عقل کے بھی مطابق ہے ہر طرح سے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ شوہر طلاق پر راضی نہ ہو اور عورت شوہر کے ساتھ رہنے پہ راضی نہ ہو، شوہر طلاق نہ دے اور ادھر عورت کا مسئلہ ہے کہ وہ کسی صورت شوہر کے ساتھ رہنے پہ راضی نہیں ہے، تو اب اس کو جدائی چاہیے نا، اس کو جدائی چاہیے۔ اب جس کی رضامندی کی آپ مفتی صاحب اتنی سختی سے بات کر رہے ہیں کہ وہ رضامندی شوہر کی نہیں ہے تو صاحب وہ زنا ہے، بدکاری ہے، غلط کاری ہے، آپ نے جو دہرا معیار قائم رکھا ہے، بھئی عورت کو جدا ہونا کیسے جدا ہوگی؟ شوہر نہیں طلاق دے رہا ہے، نہیں جدا کر رہا ہے، وہ پہلا پروسیجر جو میں نے ذکر کیا اس کے مطابق کام ہی نہیں کر رہا ہے، تو آخر شریعت میں کوئی حل ہے اس عورت کی مصیبت کا کہ نہیں ہے؟ حل ہونا چاہیے۔ تو عورت کیا کرے گی؟ عدالت میں جائے گی، شرعی عدالت میں جائے گی، عدالت غور کرنے کے بعد، سننے کے بعد، مسئلے کو دیکھنے کے بعد، سلجھانے کی کوشش کرنے کے بعد کوشش کرے گی عدالت کہ معاملہ سلجھ جائے، لیکن نہیں سلجھتا ہے تو عدالت غور کرنے کے بعد شوہر کو پابند کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ عورت کا راستہ خالی کر دے، عورت کا راستہ شوہر خالی کر دے۔ عدالت اس بات کی کوشش کرے گی کہ وہ شوہر کو پابند کرے، اور اگر شوہر نہیں تیار ہوتا تو پھر عدالت اس عقد کو ختم کر دے گی۔ عدالت، شوہر کی رضامندی یہاں نہیں، یہاں شوہر راضی نہیں ہے، تو جب آخری درجہ ہو جائے گا تو عدالت شوہر کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر میاں بیوی کے اس عقد کو، اس ایگریمنٹ کو، اس عقد نکاح کو فسخ کر دے گی، ختم کر دے گی۔ جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، شیخ کمال آپ کا وہ آڈیو اس کو شیخ بند کر لیجئے، جزاک اللہ۔ جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں رجسٹر دارالقضاء ہے، جماعت کے مفتیان ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے رجوع کیجئے، کام ہو کورٹ بھی جا کر کے کارروائی آپ کرا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بہر صورت شوہر کی رضامندی کو ضروری قرار دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک ظلم تو آپ لوگ حلالے کی صورت میں کرتے ہو، اور پھر یہاں خلا کے مسئلے میں بھی سخت ظلم کرتے ہو عورت پہ کہ شوہر کی رضامندی آخری درجے میں، وہاں بھی یعنی عورت کو نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں بطور خاص اس باب میں بڑی سختی ہے، اور یہ سختی غلط ہے۔ بھائی احناف کے یہاں ہے ایک صورت رضامندی کے بغیر والا بھی، لیکن وہ صورت کیا ہے؟ وہ اتنی سخت صورت ہے کہ عورت کو جدا ہونا شوہر سے اس کی رضامندی کے بغیر مشکل ہے، یا ناممکن ہے، یا آسان نہیں ہے۔ عدالتی خلا احناف اس وقت درست مانتے ہیں جب بیوی مار پیٹ اور ظلم و تعدی کو گواہوں کے ذریعہ ثابت کرے۔ ایک تو مسئلہ کیا ہو، مار پیٹ کرتا ہو، ظلم و تعدی کرتا ہو، اور پھر گواہوں سے ثابت بھی کرنا ہے صاحب، تب جا کر کے عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ موقف، یہ نقطہ نظر شرعی طور پر بھی محل نظر ہے، بلکہ غلط ہے، اور عقلی طور پر بھی
درست نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. بھائی ثابت بن قیس کی بیوی کا مشہور واقعہ ہے, وہ خلا کے لیے نص صریح ہے, اس کے مطابق دین و اخلاق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. انہوں نے تو صاف کہا تھا کہ اللہ کے رسول, میں ثابت بن قیس کے نہ تو دین میں عیب لگاتی ہوں نہ اخلاق میں عیب لگاتی ہوں. یعنی کم از کم وہ مارتے نہیں تھے بیوی کو, وہ بیوی پہ ظلم نہیں کر رہے تھے. کہا لیکن میں اسلام میں کفر ناپسند کرتی ہوں, یہ کہ ایک آدمی کو میں شوہر مان رہی ہوں اور شوہر مانتے ہوئے اس سے محبت نہ کروں, شوہر مانتے ہوئے دل سے اس کی اطاعت نہ کروں, تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. تو وہ پسند نہیں کرتی تھی, پھر بھی نبی نے خلا کروایا. تو آپ بتائیے یہاں مار پیٹ کہاں ہے, یہاں ظلم و تعدی کہاں ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہاں گواہوں والی بات بھی نہیں ہے. بھائی خلا ہے کس لیے؟ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ خلا ہے ہی اس لیے تاکہ جو رہن سہن میں دقت ہے, جو پریشانی ہے, اس پریشانی کا ازالہ ہو سکے. جس کے ساتھ عورت اپنی زندگی ناپسند کر رہی ہے, جس کے ساتھ عورت جو ہے اپنی معاشرت کو صحیح نہیں سمجھ رہی ہے, اس کو دقت ہے, اس کو بغض ہے, اس کو کراہت ہے, اس کو نفرت ہے, تو اس ضرر کے ازالے کے لیے خلا ہے, نہ کہ وہ صرف مار پیٹ اور ظلم و تعدی اور گواہوں کے ساتھ آپ اس کو پابند کر دیں اور عورت کا راستہ بالکل ہی بند کر دیں. یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ انہوں نے اس میں یہ چھیڑ دیا ہے کہ خلا کیا ہے, طلاق ہے خلا یا فسخ ہے. خلا جو ہے عقلاً اور شرعاً دونوں طور پہ طلاق نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جمہور کی رائے میں طلاق ہے. يذهب الجمهور من الفقهاء الى اعتبار الفرقه بالخلع طلاقا بائنا يعني يدل على الطلاق لا على الفسخ. کہ جمہور کے ہاں خلا طلاق پر دلالت کرتا ہے, فسخ پر نہیں. لیکن ان علماء کا قول راجح ہے جو خلا کو طلاق نہیں مانتے, خلا کو فسخ سمجھتے ہیں. اور اس قول کے قائل بہت سارے علماء ہیں. دو روایتوں میں سے ایک روایت خود امام احمد بن حنبل کی ہے. قدیم قول میں امام شافعی کا مسئلہ بھی ہے, عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, حضرت طاؤس سے مروی ہے, اکرمہ سے ہے, ابو ثور سے ہے, اسحاق بن راہویہ سے ہے, علامہ ابن تیمیہ سے ہے, علامہ ابن القیم سے ہے. کیا کہ خلا طلاق نہیں ہے, خلا فسخ ہے. اور دلیل ہے, دلیل زید بھائی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اگر ترجمہ کے ساتھ خالی لگا دیں آپ تو لوگ ایک نظر دیکھ لیں گے. باقی میرے لیے تو سخت ضرورت نہیں ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے, لیکن وہ کیا لوگوں کی نظر پڑ جائے گی کہ ہاں یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو سورہ بقرہ کی 29 آیت نمبر جی 229. جی تو سورہ بقرہ کی جس آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں زید بھائی اسکرین پہ لائیں گے, وہ آپ دیکھتے رہیے گا, آخر تک دیکھ سکتے ہیں, کچھ دیر تک لگی رہے گی وہ آیت, کچھ دیر تک. اس آیت میں کیا ہے؟ اس میں خلا کا تذکرہ ہے. اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 229, اس آیت میں خلا کا تذکرہ ہے. اور خلا کا تذکرہ 2 طلاقوں کے بعد آیا ہے. یعنی پہلے آیت میں 2 طلاقوں کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد پھر خلا کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد پھر طلاق کا تذکرہ ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خلا طلاق ہے تو صاحب پھر طلاق تو 4 ہو جائے گی. طلاق کتنی ہو جائے گی؟ 4, کیونکہ 2 بار تو طلاق کا اس آیت میں تذکرہ ہو گیا. یہ تھوڑا سا جی میں ٹھیک میرے کرتا ہوں. پاس جو ہے مطلب لوگوں کو دکھ رہی ہو تو ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا باریک دکھ رہا ہے, مجھ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. ہاں اب دیکھیے, الطلاق مرتان, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اب یہ دیکھیے طلاق کا 2 بار ذکر ہو گیا ہے نا. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. یہ جو بیچ کا ٹکڑا ہے یہ خلا والا ہے. الطلاق مرتان, یہ 2 مرتبہ طلاق کا ہو گیا. پھر بیچ کا یہ ٹکڑا یہ فدیے کا جس میں ذکر ہے یہ خلا کا ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ ومن يتعدى حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. آگے ایک آیت اور ہوگی زید بھائی, آگے ایک آیت اور ہوگی 229 کے بعد بھی. یہاں 2 طلاق کا تذکرہ ہو گیا, پھر خلا کا تذکرہ ہو گیا, اور اس کے بعد کیا آیت ہے؟ جی ایک منٹ بس فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. اب پھر طلاق کا تذکرہ ہے, سلسلے بیان ہوئے, پھر طلاق کا تذکرہ ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. تو اب دیکھیے پہلے 2 طلاق ہو گیا, گویا اس کے بعد میں اگر طلاق دے دے گا تو اب عورت ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی, یہ آیت بتا رہی ہے. تو یہ 3 ہی طلاق ہوتا ہے. اب اگر خلا کو بھی آپ طلاق مانیں گے تو طلاق ہو گیا 4. طلاق مرتان 2 وہ, پھر بیچ میں فدیہ کا جہاں ذکر ہے یعنی معاوضہ کا, خلا میں معاوضہ ہوتا ہے, تو اس کو بھی آپ طلاق مان لیے تو 3. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر طلاق دی یعنی 4تھی بار, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو اب یہ تو بھائی 4تھی بار طلاق ہو جا رہا ہے اور اس کو کوئی نہیں مانتا ہے. تو یہ آیت اس مسئلے میں بہت واضح ہے, بہت واضح ہے.
آپ غور سے پڑھ لیجئے گا تنہائی میں کہ میں نے جو بات کہی کہ اس میں اگر آپ خلا کو طلاق مانیں گے تو طلاق کی تعداد پھر 4 ماننی پڑے گی، اور 4 طلاق کوئی نہیں کہتا، اختلاف ہی نہیں ہے 3 ہونے میں، وہ ایک مجلس کا اختلاف مل جائے گا آپ کو، لیکن طلاق کی تعداد 3 ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، میں جہاں تک جانتا ہوں۔ تو اگر آپ اس کو طلاق مانیں گے خلا کو تو پھر یہ 4 ہو جائے گی اس کی تعداد، تو اس لیے راجح یہی ہے کہ جو ہے خلا طلاق نہیں ہے، خلا فسخ ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ خلا والی جو عورت ہوگی اس کی عدت ایک حیض ہے، ایک حیض ہے، تو جب ایک حیض عدت ہے اور طلاق کی کیا ہے عدت 3 حیض، تو 3 حیض عدت طلاق کی ہے، اگر خلا بھی طلاق ہوتا تو یہ تاثیر بھی طلاق والی ہوتی، خلا کی تاثیر پھر طلاق والی ہوتی، لیکن آپ تاثیر دیکھیے ایک حیض ہے، اور طلاق میں جو عدت گزارے گی عورت وہ 3 حیض ہے۔ خود عبداللہ بن عباس سے مروی الخلاء تفریق ولیس بطلاقین، خلا جدا کرانا ہے، خلا طلاق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اور بھی دلائل ہیں کہ بھئی خلا طلاق نہیں ہے، خلا فسخ ہے، لیکن یہ بڑا ایشو نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر عورت کا خلا معتبر ہی نہیں ہوگا، عدالت شوہر سے بیوی کو جدا ہی نہیں کر سکتی شوہر کی رضامندی کے بغیر۔ آپ نے ٹھیک ہے، آپ بعد میں کہہ دیں کہ نہیں ہم نے پوری بات نہیں کیا، ہو سکتا ہے پوری لمبی ویڈیو آپ نے اس میں کوئی بات کہی ہو، یا کہ ہماری فقہی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے، تو میں نے وہ تفصیل بھی پیش کر دی۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے، آپ نے فتاوا کی کتابیں اور فتاوا کی عبارتیں دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ شوہر کی رضامندی کے بغیر عورت کو جدا کیا جاتا ہے وہاں شرطیں بہت کڑی ہیں، عورت کو مارتا پیٹتا ہو، عورت پہ ظلم کرتا ہو، وہ ثابت کرے گی عورت اس کے ظلم و تعدی کو، گواہ پیش کرے گی کہ شوہر اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر شوہر اپنی عورت کو نہیں چھوڑتا ہے، اسے طلاق نہیں دیتا ہے، تب عدالت اس نکاح کو، اس ایگریمنٹ کو فسخ کر دے گی، ختم کر دے گی۔ یہ شرطیں آپ لگاتے ہیں، یہ شرطیں شریعت کی شرطیں نہیں ہیں۔ ثابت بن قیس کی بیوی کی جب جدائی کا مسئلہ آیا تو ان کی بیوی نے نہ ان کے دین میں عیب لگایا تھا نہ اخلاق میں عیب لگایا تھا، کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بہر صورت یا پھر جو صورت آپ بتا رہے ہیں اس صورت میں بھی یہ عورت پہ ظلم ہے، اور اس مسئلے میں بھی آپ حضرات غلطی پہ ہیں، اور اس غلطی کی وجہ آپ کے ہاں تقلید ہے۔ اس غلطی کو آپ اس لیے نہیں سدھار پا رہے ہیں کہ آپ تقلید کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مفتی صاحب نے جو ایک موقف پیش کیا تھا اس کے مقابلے میں جو اہل الحدیث کا موقف ہے وہ نہ صرف قرآن و سنت کے مطابق ہے بلکہ وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے عقل سے اور بصیرت سے، اور پریکٹیکل میں اس پر عمل کرنا بھی سہل اور ممکن ہے، اور یہی عورت اور مرد کے درمیان عدل اور مساوات کا تقاضا بھی ہے، اور زمانہ بھی ہمارے اس موقف کو سمجھ رہا اور سمجھے گا، سمجھ سکتا ہے اچھی طریقے سے۔ آپ جو موقف بیان کر رہے ہیں اس میں کئی طرح کا جھول ہے، کئی طرح کی کمیاں ہیں، شرعاً بھی کمزور ہے، اخلاقاً بھی کمزور ہے، عقل میں بھی نہیں بیٹھتی ہے، اور آپ کے اس موقف سے ہمارے اسلام کی صحیح ترجمانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تقلید کی لعنت سے بچائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، اس ویڈیو کے تعلق سے اگر شیخ کفایت یا شیخ کمال الدین اگر کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جو مین بات یہاں ہے وہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود نے یہ کہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک شوہر کی اجازت کے بغیر خلا اگر دے دیا جائے، یعنی قاضی اگر دونوں طرف کی بات سن کر اگر فیصلہ کر دے، اور قاضی اگر فیصلہ کر کے اس عورت کے شوہر کی اجازت کے بغیر اگر اس کا خلا کر دے یا فسخ کر دے تو یہ پھر فسخ نہیں ہوا، پھر وہ اس کے نکاح میں ہی ہے، اور پھر اگر وہ کسی اور سے شادی کرتی وہ شادی نہیں، جیسے کہ زنا ہے۔ اب اس تعلق سے شیخ شعبان بیدار نے کئی دلائل پیش کیے، اگر کچھ اضافہ شیخ کفایت یا شیخ کمال الدین کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، اگر آپ بات یہ دیکھیں جو مفتی صاحب نے کہا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جیسے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اسے چھوڑنے تیار نہیں ہے تو کسی حالت میں اس کے لیے چھوڑنے کا، چھوٹنے کا کوئی طریقہ نہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ کیا یہ بات نکلتی ہے اس میں سے؟ ہاں، حقیقت میں دیکھو تو یہی بات نکلتی ہے۔ اب کیا ان کا کہنا ہے اور کیا بات؟ جی، بظاہر تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مفتی صاحب نے کوئی راستہ بتایا نہیں، مجھے تو سنا ہی نہیں دیا کہ کوئی راستہ انہوں نے بتایا ہو جی کہ اگر عدالت جی شیخ کفایت، انہوں نے جو ہے نا کوئی راستہ تو نہیں بتایا اس میں، یعنی آپ کو مطلب جی ایک منٹ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، نہیں شیخ، آپ کا موقف ہی جاننے کے لیے
میں مفتی صاحب کی بات کو وضاحت کر رہا ہوں, اب میں نئی بات نہیں کہنے جا رہا, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کی بات سے واقعی کچھ یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کوئی صورت نہیں بتا رہے ہیں, یعنی رضامندی اگر شوہر کی نہیں ہے نا تو پھر وہ عورت جدا نہیں ہو سکتی, اور اگر کوئی جدا کر دیا اور تو وہ پھر زنا ہے, یعنی وہ کہیں شادی کر لی تو وہ زنا کر رہی ہے, یہ انہوں نے بیان کیا. میں نے صرف یہ ایڈ کیا اپنے جواب میں کہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کی ویڈیو کہیں لمبی ہو, ہم کو چھوٹی ملی, ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ وضاحت کی ہو, یا ہو سکتا ہے وہ بعد میں یہ تعویل کریں کہ ہمارے یہاں تفصیلی طور پہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے. تو وہ بات یہ ہے ان کے یہاں یا ان کے فتاوی میں جو موجود ہے کہ بھی شوہر اگر ظلم کرتا ہے, تعدی کرتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, اور عورت اس کو ثابت کرے لا کر کے گواہوں کے ذریعہ کہ بھئی ہاں یہ مجھ کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, سخت ظلم کرتا ہے, اور قاضی سنے اور قاضی اس کو ٹھیک سمجھے, تو ایسی صورت میں پھر شوہر کی رضامندی کے بغیر جدا کیا جا سکتا ہے. تو دو باتیں ہو گئی, ایک تو مفتی صاحب نے جو کہی بات, اور دوسرے کہ ان کے فقہ حنفی میں جو بات ہے, تو دونوں باتیں جو ہے شرعن میچ نہیں کرتی ہیں شریعت سے. یہ مطلب میں نے خلاصے کے طور پہ جو بات کہی ہے. اب شیخ آپ اپنی رائے دیجیے, جزاک اللہ. اصل میں خلا کا دو طریقہ ہے, دو قسمیں بتاتے ہیں نا خلا کی, یہ خلا بالتراضی اور خلا بالتقاضی. تو بالتراضی کا مطلب میاں بیوی اگر راضی ہیں تو خلا ہو جائے گا, اور اگر راضی نہیں ہے تو بالتقاضی کسی قاضی کے پاس جائیں گے اور وہ خلا دے گا. دونوں صورت میں یہ فسخی نکاح ہی ہے. بلکہ ایک فقہا میں ایک قول یہ بھی ہے کہ خلا بالتراضی ہے ہی نہیں, یعنی خلا صرف بالتقاضی ہے. اس میں امام ابو عبید رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے. انہوں نے دو صحیح آثار پیش کیے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور سے, بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف بھی بات منسوب کی جاتی, کچھ لوگوں نے کیا, لیکن وہ ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ ان کے سامنے مسئلہ آیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مداخلت سے خلا کروایا گیا. بلکہ جو صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے شیخ شعبان نے, اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے یہاں بھی خلا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا معاملہ. تو ایک موقف یہ ہے فقہا کا کہ بھئی خلا بالتراضی ہے ہی نہیں جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں, یعنی مفتی صاحب جو بتانا چاہتے ہیں فقہا کی ایک جماعت اس موقف کو مانتی نہیں. ان کا ماننا ہے کہ خلا صرف جو ہے کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی, کوئی جو ہے تیسری طاقت آئے گی بیچ میں, جیسے قاضی آئے گا یا سلطان آئے گا, وہ آ کے خلا کرائے گا. میاں بیوی اپنے طور پر خلا کر ہی نہیں سکتی, نہیں ہو ہی نہیں سکتا, نہ وہ شوہر کے ہاتھ میں نہ بیوی کے ہاتھ میں, وہ تیسری پارٹی آئے گی, یعنی تیسرا جو قاضی ہوگا وہ آ کے خلا کرائے گا. یہ تو کسی حد تک انصاف کی بات لگتی ہے کہ چلو اس میں اگر بیوی کے ہاتھ میں نہیں تو شوہر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ صرف جو ہے شوہر کے حق ہے, باقی اس میں اس کا بیوی کا کوئی مسئلہ نہیں, تو بہت بڑا اتیاچار, بہت بڑا ظلم ہے ایک عورت پہ. اسلام نے طلاق کا حق شوہر کو دیا ہے, تو اگر شوہر الگ ہونا چاہتا ہے اس کے بعد طلاق کا آپشن ہے, اگر عورت الگ ہونا چاہے اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن ہی نہیں اس کے پاس. تو یہ تو بہت ہی اس جوڑے پر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کہ اگر شوہر الگ ہونا چاہے تو الگ ہو جائے, اور بیوی الگ ہونا چاہے الگ نہ ہو پائے, اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو. تو یہ غلط بات ہے, یہ اسلام کی بہت غلط نمائندگی ہے. اور جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اسلام پر, خواہ مخواہ ان کا ہوا دینا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی دونوں کو آزادی دی ہے کہ اگر جن کا بھی نباہ نہیں ہو سکتا ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں, وہ الگ ہونے کا ڈیسیژن لے سکتے ہیں. آدمی طلاق دے سکتا ہے, اور عورت کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا ہے خلا, وہ جو اس سے بھی آسان ہے, اس کا پروسیس اس سے بھی آسان ہے. یہ نہ سمجھے کہ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا اور عورت پر ظلم کیا گیا, اس کے طلاق کا حق ہی نہیں ہے, اس لیے جو ہے کہتے ہیں نہیں یکساں ہونا چاہیے, اسے بھی طلاق کا. بھائی طلاق سے بڑی چیز اس کو دی گئی ہے. بندہ جب طلاق دیتا ہے نا تو کتنی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے, اس کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتا, ہم بستری کے بعد طلاق نہیں دے سکتا, طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ 3 مہینہ کی عدت شروع ہوتی ہے. اتنے جنجال میں اس کو گھیرا گیا ہے تاکہ طلاق مشکل رہے, مشکل. لیکن خلا کتنا آسان ہے. ایک عورت نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں رہنا, اور سامنے والے نے کہہ دیا, شوہر نے کہہ دیا ٹھیک ہے, تو وہیں پہ معاملہ ختم ہو گیا. اب اس وقت اس کا کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے, یعنی دوبارہ کوئی نکاح ہو سکتا ہے. نکاح جو ہے پینڈنگ میں نہیں ہے, نکاح ویٹنگ پہ نہیں, نکاح ترنت ختم ہو گیا. حالانکہ اگر بندہ ایک پہلی اور دوسری طلاق دیتا شوہر, تو نکاح جو رہتا ویٹنگ پہ رہتا, نکاح ٹوٹتا نہیں ہے. رجوع کیا تو واپس سے ساتھ میں رہ سکتے ہیں, کیونکہ نکاح ویلڈ ہے پہلا والا. لیکن خلا میں تو ترنت نکاح ختم ہو جاتا. اب یہ بھی شرط نہیں کہ عورت پاک ہو, عورت کے ساتھ ہم بستری کیا تو بھی خلا ہو سکتا ہے, حیض کی حالت میں تو بھی خلا ہو سکتا ہے. تو اتنا اس کے لیے بڑی آسانی رکھی گئی ہے, تو وہ طلاق سے بھی زیادہ آسان ہے, اس کا پروسیس بہت آسان ہے. تو ایسا نہ سمجھے کہ اسلام نے عورت کو طلاق نہیں دیا, طلاق نہیں دیا, لیکن اس سے بڑی سہولت دی ہے ایک عورت. تو دونوں کو حق اسلام نے دیا ہے. شوہر چاہے تو الگ ہو سکتا ہے, بیوی چاہے تو وہ الگ ہو سکتی ہے. یہ بلا وجہ کہہ دینا کہ نہیں وہ عدالتی خلا, یا یہ کہ شوہر اگر راضی نہیں تو خلا ہی نہیں ہو سکتا, الگ ہی نہیں ہو سکتا, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے دلائل کی روشنی میں.